یہ ہے جی ڈسپلن کیسے کرنا ہے بچوں کو. اور اتنی کنفیوژن ہمارے ذہن میں بھی رہی، شکر کوئی بہتر ہو گئے، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا، بچے سنبھل نہیں رہے، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، کہ کیسے بچوں کو ڈسپلن کیسے کریں. اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی بچوں سے پیار کریں پیار کریں پیار کریں خود اچھے ہو جائیں گے. یہ تو سب سے فضول ایڈوائس ہے. کیسے خود اچھے ہو جائیں گے؟ ہم تو نہیں اچھے ہوئے، ہمارے پہ تو سختی کرنی پڑی. میں تو بہت ہی معصوم سا تھا، لیکن مجھے پھر بھی سختی کرنی پڑی. ایسا جو ہے نا نہیں ہوتا. تو اب کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا اسلام کے اندر پٹائی کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اچھا جن لوگوں نے میرا وہ ٹاک نہیں سنی نا، فتویٰ ورسز تقویٰ، پلیز آپ سن لیں، کیونکہ نا میرا کام آسان ہو جائے گا. وہ فیس بک کے اوپر اویلیبل ہے، اور میں نے اس کا لنک بھی بھیجا تھا سب کو واٹس ایپ پہ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فتویٰ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس سچویشن میں کیا حکم ہے نا، وہ کلیئرلی بتا دیا جاتا ہے، یہ حکم ہے. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ تقویٰ بیسکلی یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا کیئرفل ہوتے ہیں، ایکسٹرا آپ جو ہے وہ اجر کمانا چاہتے ہیں، آپ بہت خیال رکھنا چاہتے ہیں کسی چیز کے اندر، آپ بہت کوشش ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ، ہے نا. اس کے اندر میں نے اگزامپل دی تھی، اینڈ آئی بلیو اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل. ایسے میں ابھی سمرائز کر رہا ہوں تو 1 گھنٹے کی ٹاک ہے، میں جلدی سمرائز کر دیتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ جا رہے تھے، اور شاگرد کے کپڑوں میں تھوڑی سی نجاست گر گئی، تھوڑی، بہت تھوڑی. اس نے آگے امام اپنے استاد سے پوچھا کہ حضرت اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے دیکھا، صحیح نا، تو انہوں نے دیکھا، دیکھ کے کہا ہاں نماز ہو جاتی ہے. نماز پڑھ لی. آگے گئے تو استاد کے کپڑوں میں تھوڑی سی نجاست پڑی. تو وہ گئے نہر کے کنارے، انہوں نے جو ہے وہاں سے کیا کہتے ہیں، انہوں نے وہاں سے کپڑے دھوئے، اور کپڑے دھو کر انہوں نے نماز پڑھی. تو جو شاگرد تھا اس نے کہا کہ میں نے جب پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ نماز ہو جاتی ہے، اور خود آپ نے کپڑے دھوئے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ جو تم کو میں نے بتایا تھا نا وہ فتویٰ تھا، اور جو میں نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں ہے، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا مالک پوری کائنات کا. اچھا لگتا ہے کہ آپ تھوڑی سی غلاظت کے ساتھ اور جو نجاست کے ساتھ کھڑے ہو؟ اچھا نہیں لگتا. دس از کالڈ تقویٰ. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان قباحت والی چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ بغیر قباحت والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے. ایک صحابی کا قول ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ حرام کے کرنے کے ڈر سے کچھ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو حلال ہیں. یہ تو تقویٰ ہے نا. تو فتویٰ اور تقویٰ. تو اب ہم آ جاتے ہیں یہ ڈسپلننگ میں. تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام میں مارنے کی اجازت ہے یا نہیں بچے کو. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجازت ہی نہیں ہے مارنے کی. تو یہ تو غلط ہے، اس لیے کہ جب ایک چیز نص سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں جو آدمی یہ کہتا ہے یا جو آدمی یہ سوچتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اپنی پوزیشن سے ریٹریکٹ کرنا چاہیے. قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوی کو مارنے کی اجازت دی ہوئی ہے. یہ نہ باتیں بہت ہلکا مارو، بہت جو بھی وہ ہے، لیکن مارنے کی اجازت تو قرآن میں بیگم کو بھی ہے. تو جب بیگم کو مارنے کی اجازت ہے جو کہ ایک ایڈلٹ ہے، تو بچے کو مارنے کی بھی تو اجازت ہو سکتی ہے نا، کہ جو تنگ کرتا ہے یا جس کی تربیت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. تو مارنے کی اجازت ہے. ہاں مارنے کی جو اجازت ہے اس میں کافی ساری جو ہے نا کنڈیشنز ہیں. صحیح ہے نا. تو میرے پاس ایک فتویٰ ہے جو دارالعلوم کراچی سے لیا گیا تھا، اس کو میں جلدی سے پڑھ دوں گا تاکہ یہ چیز ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے کہ مارنے کی اجازت ہے لیکن کتنی ہے. ٹھیک ہے. تو آ جاتے ہیں اس کی طرف ہم.
تو ایک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ فتاوی شامی میں کہ ایک دفعہ میں 3 دفعہ سے زیادہ نہ مارنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم صحابی مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو مرداس، 3 دفعہ زیادہ مار سے بچ کے رہنا. یعنی حضور نے فرمایا کہ ایک وقت میں 3 دفعہ زیادہ نہیں مارنا. اگر 3 زیادہ دفعہ مار دیا تو یاد رکھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے بدلہ لے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایم پی ایل جو مار کا بھی ہے وہ ایک دفعہ میں 3 زیادہ نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا جناب آگے چلیں. اب کیا ہوا کہ یہ فتویٰ لیا گیا دارالعلوم کراچی سے کسی نے، اور اس کی کاپی میرے پاس ہے، وہ اس میں کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. فتوے میں کیا ہے؟ فتوے میں ہے کہ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں علماء دین کہ آج کل بعض مدارس عربیہ میں، اچھا یہ فتویٰ نا مدرسوں کے حساب سے دیا گیا ہے. لیکن آپ یقین کریں بہت سے گھروں میں، بہت مطلب میجورٹی نہیں، لاٹ آف ہومس، ان گھروں میں بچوں کی پٹائی ایسی ہوتی ہے جو مدرسے میں ہوتی ہے. بہت سے مدارس میں ایسے ہوتی ہے نا بے دردی سے پٹائی، وہ گھروں میں ایسی پٹائی ہوتی ہے انفارچونیٹلی. اور اللہ مجھے معاف کرے، شروع میں نے بھی بچوں کی پٹائی کی ہے بہت زیادہ، اور اللہ مجھے معاف کرے، میں نے بچوں سے معافی مانگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگی. لیکن بس ہمیں پتہ ہی تھا، ہم سمجھتے تھے بس یہ اجازت بھی ہے اور بڑا اچھا کام ہے پٹائی کرنا. کہ آج کل بعض مدارس عربیہ میں قرآن کریم کے حفظ و ناظرہ کے درجے کا اساتذہ، ہاں دیکھیں زیادہ تر حفظ و ناظرہ میں ہوتا ہے، بچوں کو سبق کچا یاد ہونے پر یا بالکل یاد نہ ہونے پر اس قدر مارتے ہیں کہ بچے کے جسم پہ بہت واضح قسم کے لال یا نیلے نشان پڑ جاتے ہیں، جسم پہ سوجن آ جاتی ہے یا زخم آ جاتے ہیں. معصوم بچے اس مار پیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، مدرسہ جانے کے نام سے چڑ جاتے ہیں، بہت روتے ہیں اور کہتے ہیں قاری صاحب بہت مارتے ہیں. اور بعض بچے مدرسہ چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں. اچھا بعض بچوں کی اتنی پٹائی ہوتی ہے، ہمارے کوچنگ میں بچے آتے ہیں ٹین ایجرز، وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ گھر چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں. میرے بچے نے کہا تھا کہ سر آپ مجھے اپنا بیٹا بیٹا کہتے ہیں. ہاں کہتے ہیں سر مجھ پہ رحم کریں، مجھے اپنے پاس ہی ٹھہرا دیں، مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں. اس طرح سے لوگ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں. اور اسکولی تعلیم کی ضد کرتے ہیں. اس بارے میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات درکار ہیں. کیا اساتذہ کرام کو ہماری شریعت مطالعہ نے یہ اجازت دی ہے کہ بچوں کو جو کہ علم دین شوق سے سیکھنے آتے ہیں، ان کو سبق کچا یاد ہونے پر یا یاد نہ ہونے پر اس قدر مارنے کو علم دین سیکھنے کو خیربات کہہ دیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا. جب میں سوال جواب کے جواب ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں. ہاں جواب آ رہا جی، اس قدر مارنا ہرگز جائز نہیں ہے. فتویٰ کیا آ رہا ہے کہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے ایسے مارنا. نمبر 2، اساتذہ کرام بچوں کے منہ پر بھی تھپڑ مارتے ہیں، جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے. اگر بچہ اس علم دین سیکھنے کو چھوڑ کر انگریزی کی تعلیم کی طرف چلا گیا، انگریز کی تعلیم کی طرف چلا گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بچہ یا اساتذہ کرام، جن کی مار پٹائی کی وجہ سے بچہ دینی تعلیم سے محروم ہو گیا اور اہل مدارس سے نفرت کرنے لگا. اچھا سوالات بھی نا فل ڈوز کے ساتھ آ رہے ہیں نا، یعنی وہ پوری سوال نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے اندر وہ اپنی پوری ڈوز بھی لگا رہے ہیں. تو جواب ہے منہ پر مارنا جائز نہیں. اب آ جائیں میدان میں. منہ پر مارنا جائز ہی نہیں ہے. بچے کے منہ پہ مارنا بچے کیا انسان کے منہ پہ مارنے جائز نہیں ہے. وہ تو لوگ جو ہے وہ بچوں کو بھی منہ پہ مارتے ہیں، بیویوں کو بھی منہ پہ مارتے ہیں، سمجھے نا. اور اگر استاد کی بہیمانہ پٹائی سے کوئی بچہ بھاگ گیا اور قرآن کریم کی تعلیم ترک کر دی تو اس کا گناہ استاد پر ہوگا. چلو بھائی، تیسرا سوال، کیا جو اساتذہ کرام بچوں کو سخت مارتے ہوں ان کی اللہ پاک پکڑ فرمائے گا یا معاف کر دے گا؟
کیونکہ بعض اساتذہ کرام ماننے کی بات یہ کہتے ہیں کہ گھر پر نہیں بتانا اور بات کو یعنی پٹائی کو بھول جاؤ. اللہ اکبر. سنینا بھول سکتے ہیں پٹائی جب آپ کی ہوتی تھی بچپن میں؟ اچھا نہیں نا. اور انتظامیہ کو پتہ نہ چلے. اس طرح اگر بچہ معاف کر دے تو کیا بچے کی زبردستی معافی کا اعتبار ہے یا نہیں، جبکہ بچہ معصوم ہے؟ ہائے اللہ، بڑا پریشر والے سوالات ہیں، ہے نا. وہ پوچھ بھی رہے مدرسے میں. تو جواب آیا استاد کا بچے کو سخت مار مارنا جائز نہیں. جس طرح سے استاد کا بچے کو سخت مار مارنا جائز نہیں، ماں باپ کو بھی بچے کو اس طرح سے سخت مارنا جائز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ کا استثناء ہے. اور وہ جو ہم نے کہا تھا نا، جو کیا کہتے ہیں بلیف، کہ بچے ہماری اونرشپ ہیں. بچے ہمارے پاس بھی امانت ہیں اور بچے استاد کے پاس بھی امانت ہیں. ہمارے پاس بھی امانت ہیں، استاد کے پاس بھی امانت ہیں. نہ ان کی پٹائی کی اس طرح سے پٹائی کرنی ان کو اجازت ہے، نہ ہم کو اس طرح کی پٹائی کی اجازت ہے. اس پر استاد کی پکڑ ہوگی یعنی والدین کی پکڑ ہو سکتی ہے. ایسی ماں پر استاد کا اپنی مال کو انتظامیہ سے بچے کے حوالے سے چھپانا اس گناہ سے بچنے کے لیے ہرگز کافی نہیں. اگر بچہ بالغ ہے تو اسے معافی مانگے. اگر بچہ بالغ ہے تو استاد معافی مانگے. اگر ماں باپ نے مارا ہے تو ماں باپ معافی مانگے اس بچے سے، اگر اس طرح کی تیز زیادہ پٹائی ہوئی ہے. اور اگر نابالغ ہے تو فی الحال اس کی معافی معتبر نہیں. ہاں بالغ ہونے بعد معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے تب معافی ہوگی. کوشچن نمبر 4، اگر انتظامیہ کو شکایت دی جاتی ہے تو بعض مرتبہ انتظامیہ جواب دیتی ہے کہ استاد کا حق ہے ماننے کا. اللہ اکبر، یہ تو استاد کا حق ہے ماننے کا. ماں باپ کہتے ہیں ہمارے پاس تو حق ہے ماننے کا. اگر آپ کو اعتراض ہے تو اپنے بچے کو مدرسے سے اٹھا کے لے جائیں، تھریٹ، اور کہیں اور داخل کر دیں. کیا ایسا جواب دینا درست ہے؟ حالانکہ وہ مدرسہ اہل خیر حضرات اہل محلے کے چندے سے چل رہا ہو. ہیوی ڈوز چھوڑیں نہیں. جبکہ پاس کے دوسرا مدرسہ بھی نہ ہو. اس طرح بچے کا علم دین سے دور ہونے کا گناہ انتظامیہ پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے چوتھے کا، انتظامیہ کا اس طرح کہنا جائز نہیں، بلکہ انتظامیہ میں واجب ہے کہ وہ اساتذہ کو خلاف شرع بچوں کو مارنے سے منع کرے. اور وہ منع نہیں کرتی بلکہ اساتذہ کے اس فعل کی تائید کرتی ہے تو اس صورت میں اساتذہ کے خلاف شرع مار لگانے کے گناہ میں انتظامیہ بھی شامل ہو جائے گی. یعنی اگر ماں مار رہی ہے بچے کو بہت زیادہ اور باپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہا تو باپ بھی شامل ہے اس مصیبت میں. He is allowing it to happen. اور ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا اس طرح سے کہ ماں مارتی تھی بہت زیادہ بیٹی کو اور باپ دیکھتے رہتا تھا، کچھ منع نہیں کرتا اور بہت زیادہ ڈیمیج ہوا. نمبر 5، بعض قاری حضرات یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بچے کے جسم کے جس جگہ علم دین سیکھنے کے لیے پٹائی لگے گی جہنم جسم کے اس حصے کو نہیں جلائے گی. اللہ اکبر. یعنی پٹائی بھی کرو اور جھوٹی ووٹی باتیں بھی کرو. یعنی اس کی مثال ایسی کہ اب باپ کی جو انجام مار لگے گی تو بچے کا اس حصے کو جہنم کی آگ میں جلائے گی. اللہ اکبر. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور استاد سے اس بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ. تو انہوں نے فرمایا 5 یہ محض غلط ہے. اس میں کوئی بالکل ایسا کچھ نہیں ہوتا، فضول باتیں. اچھا جناب، والدین کا شوق تھا بچوں کو علم دین سکھائے، مگر بچہ اس طرح سے مار پٹائی کی وجہ سے علم دین سیکھنے سے محروم ہو گیا. کیا والدین کو شوق اور کوشش پہ اجر ملے گا یا نہیں؟ جواب ہے انشاءاللہ تعالی ان کو اپنی کوشش اور محنت کرنے کا ثواب ملے گا. یہ جناب ہو گیا. اچھا اس میں اب یہ دیکھیں تو اس میں جو ہے کون کون ہے؟ عصمت اللہ صاحب، مفتی عصمت اللہ صاحب، عبدالرؤف سکروی صاحب،
جو سائن ہے نا اس فتوے پہ، محمود اشرف عثمانی صاحب اور بندہ محمد تقی عثمانی صاحب، ان سب کے اس پہ سگنیچر ہیں. اگر کسی کو انٹرسٹ ہو ہمیں بتا دیجیے گا، ہم یہ فتویٰ جو ہے نا، یہ فتویٰ اس کا پی ڈی ایف بھجوا دیں گے آپ کو، تاکہ کوئی آپ کو چھیڑے الٹی سیدھی باتیں کرے تو آپ فتویٰ دکھائیں گے بھائی علماء کرام یہ فرما دیں. اچھا جناب، سوال آ گیا. ہاں، so we have to ask for forgiveness from our younger brothers and sisters also. کیوں بھائی؟ اچھا، اگر آپ نے چھوٹے بھائی بہن کو مارا ہے، یہ مطلب ہے اس کا؟ جی ہاں، یس. بالکل معافی مانگنی چاہیے نا. یعنی ماں باپ کو ماں باپ پٹائی کریں اور ان کو معافی مانگنا لازم ہے، تو بڑے بھائی کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ انہوں نے تو پھر بھی جو پیدا کیا، مشقت اٹھائی، کوئی رات جاگے. ماشاء اللہ ہماری اللہ کے فضل سے پچھلے مہینے بیٹی ہوئی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کتنی مشقت ان کی امی اٹھا رہی ہیں. کوئی رات جاگنا، یہ کرنا وہ کرنا. اب وہ خاتون جو اتنی قربانی کر رہی ہے، اور میں جو دوسرے کمرے میں سو رہا ہوں، یہ بھی تو قربانی ہے نا. اپنے کمرے سے بے گھر ہو گیا ہوں، تو جب ہم کو اجازت نہیں ہے پڑھائی کرنے کی، تو حضرت آپ نے کتنا دودھ پلایا ہے اپنے چھوٹے بھائی کو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، بالکل. اچھا یہ بات کلیئر ہوگی. اچھا اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، کہ ڈسپلن کے اندر ہم سمجھ گئے کہ جی مارنے کی پرمیشن ہے، لیکن بہت کم، یعنی 3 دفعہ زیادہ نہیں مار سکتے. اس کے بعد جناب آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، چہرے پہ نہیں مار سکتے، آپ ڈنڈے سے نہیں مار سکتے، آپ کسی آبجیکٹ سے نہیں مار سکتے. آپ اگر ماریں گے تو اتنا ہلکا ہونا چاہیے کہ کوئی نشان نہ آئے. اچھا، اب وہ جو بچیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی، وہ تو اتنی نازک ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا یوں کریں گے نا تو نشان آپ کو فیل ہوگا. اتنا بھی نہیں کر سکتے، یعنی چلے ہم جیسے لڑکے ہیں چلو زور سے بھی کر دیں تو چل جاتا ہے. تو اتنی وہ ہے، یعنی ریسٹرکشن کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اجازت، وہ غلط کہتے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں نہیں، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے، ہاں بہت کم مار سکتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، ہے نا. اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اوف تک نہیں کہا. بچے تھے یار، بچہ اوف تک نہیں کہا. انہیں کہیں کہ باتیں نہ کریں، یہاں نوک کرو گے نا باہر سے. اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلانا کام کیوں کیا، فلانا کام کیوں نہیں کیا. اب آپ یہ سوچئے، ایک دفعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں مارا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹیپل میرجز تھیں، ایک وقت میں 9 بیگمات بھی تھیں ایک وقت کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو ایک دفعہ، بیگم صاحبہ کو، ازواج مطہرات میں سے کسی کو ایک دفعہ نہیں مارا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ مارنا جو ہے نا تھوڑا سا یہ فتویٰ ہے، لیکن تقویٰ نہیں ہے. مارنا تقویٰ نہیں ہے، مارنا تقویٰ نہیں ہے. فتویٰ ضرور ہے
بہت ایکسیپشنل سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ اس فتوے پہ عمل کرنا کا کہا جائے، اس فتوے پر عمل کرنے کا کہہ بھی دیا جائے، لیکن یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ محبت کے ساتھ۔ تو میں اپنی کہانی اس لیے سناتا ہوں کہ شاید آج کل کے زمانے کے حساب سے کہ ہمیں تو نہیں آئیڈیا تھا ان سب چیزوں کا، پینٹنگ ہمیں آتی نہیں تھی شروع میں، ابھی بھی سیکھ ہی رہے، تو میں اپنے بچوں کو مارتا تھا۔ وہ تو اللہ کا فضل یہ ہو گیا کہ ہمارے جو وہ تھے کیا کہتے ہیں، یہ ویڈیوز ایک دم آف کیوں ہو گئی؟ تو نے خود کر دی؟ اچھا ہاں، کچھ ویڈیوز آن کر دیں تاکہ مجھے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسپیک ٹو دا جسٹ اے اسکرین۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کرتے ہیں کام، ہم سے تو نہیں ہوتا۔ اچھا جناب، ہمیں جب تو آڈینس نظر نہیں آئے نا، ہمارے تو اندر وہ انرجی نہیں آتی۔ اللہ، محمد جہاں بھی نظر آ رہے ہیں کتابوں کے سامنے۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو مارتے تھے، میں مارتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری کبھی کبھی پٹائی ہوتی تھی، بہت نہیں ہوتی تھی لیکن ہوتی تھی کبھی کبھی۔ تو ہماری امی جو ہے نا، وہ کبھی بیلٹ مارتی تھی، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ ہماری امی نے بیلٹ سے پٹائی کی ہے ہماری کبھی کبھی، تبھی تو ہم اچھے ہیں، بہت بہتر، اچھے نہیں، سوری، اچھا نہیں، بہت بہتر ہیں۔ تو جب ہمارے اماں نے ہماری پٹائی کی ہے تو ہمیں بھی پٹائی کرنی چاہیے، وہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ یہاں سے آیا تھا وہ سارا مسئلہ، سمجھا؟ تو اب ہم سے غلطی ہو جاتی تھی، وہ میں بتاتا ہوں نا تو لوگ پوچھتے ہیں کس طرح کی پٹائی ہو جاتی ہے۔ بھائی ایک دفعہ پکڑے گئے ہم اس طرح سے کہ ہماری نانی تھی، میری ایج ہوگی اس وقت 6 سال ہوگی، ہاں 6 سال ہوگی۔ تو ہماری نانی تھی نا، تو میں کرتا کیا تھا کہ میں جاتا تھا ان کی جو وہ تھی نا دوائی کی وہ بوٹل، وہ لے جاتا تھا، اس میں ہوتے تھے کیپسولس، تو اس کو نا خالی کر کے اس میں نا مٹی بھر دیتا تھا اور لا کے واپس رکھ دیتا تھا۔ اب ظاہر کتنے کتنے ہفتوں تک نانی ہماری جو ہے وہ کہتے ہیں مدر نیچر کھاتی رہی مٹی، لیکن جب پتہ چل گیا، پکڑے گئے ہم، اس کے بعد جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیلٹ آ گئی۔ اس طرح کی حرکتوں میں ہمارے کبھی کبھی ایسے نہیں کہ ہر دفعہ نہیں ہوتا۔ تو ہوا یہ، اللہ کا فضل یہ ہوا کہ تو ہمارے جو اوپر کے ہیں نا 4 لڑکے، یعنی آپ سمجھے 1 2 3 and 5 یہ پٹے ہیں، اور شکر ہے کہ لڑکیاں نہیں ہیں اوپر، ورنہ بڑا افسوس لڑکیاں پٹ جاتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر ایک جملہ تھا جس چینج ایوری تھنگ ان مائی لائف۔ وہ جملہ یہ تھا، when you hit a child you create a mental model in that child that when nothing works violence will work. محمد جہاں سے سب when nothing works violence will work، کہ جب آپ بچے کو مارتے ہیں تو بچے کے ذہن کے اندر یہ مینٹل ماڈل بن جاتا ہے کہ جب کوئی چیز نہیں چلے گی نا تو وائلنس چلے گا۔ تو میں نے کیا کیا، میں اتنا پریشان ہوا اس جملے کی وجہ سے کہ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ بچوں کو نہیں ماروں گا۔ وہ دن آج کے دن ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمارے بچوں کی پٹائی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے اس چیز سے تو ایک فیصلہ ہو گیا نہیں مارنا۔ یہ احادیث وغیرہ انفارچونیٹلی مجھے پہلے پڑھنا چاہیے تھی، بعد میں میرے پاس آئی ہے نالج کہ بھائی کتنا گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، ہم جو مارتے تھے نا تو ہم زیادہ مارتے تھے، اور ہم تو غصے میں مارتے تھے اور غصہ اتارنے کے لیے مارتے تھے۔ 3 دفعہ تو کبھی نہیں ہوا میں 3 دفعہ چھوڑا ہوں، ٹک 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 ٹک، یعنی 10 12 دفعہ تو ایک ہی اس میں ہو جاتا تھا۔
دوسری بات جو پتہ چلی کہ کسی نے کہا کہ یا میں پڑھا یا کہا کسی نے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مارنا چاہیے تو اپنے سے سوال پوچھیں کہ اگر میرے مارنے کے بعد بھی یہ بچہ نہ مانا تو پھر کیا کریں گے؟ ہوتا ہے نا کہ بچہ نہیں مانتا کوئی، پھر کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل ایک بچہ تھا میرے کوچنگ میں تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں نے نا اپنے ابا کی دکان سے 75,000 روپے چرا لیے. تو باپ سمجھ گیا، باپ کہ یار اسے چرائے ہوں گے، اور شہید تھا وہ. اس نے تمہیں 75,000 آپ چرائے، تم نے تمہیں پیسے چرائے؟ اس نے نہیں. آپ نے دیکھا کیا؟ اس نے تم ہی تو تھے اس دکان میں تھے، میں تو نہیں چرائے، اب تو نہیں دیکھا. گھر گئے، وہ چھٹیوں میں نا وہ ابا کے ساتھ جاتا تھا، ابا کہتے چھٹی میں چلو اور دکان پہ بیٹھو، چھٹیاں تھیں. گھر لے گئے. اس نے کہا کہ ابو نے کیا کیا کہ مجھے مارنا شروع کیا رات کو. کہتے ہیں آدھا گھنٹہ مارا، آدھا گھنٹہ پوری طاقت سے، لیکن میں نہیں مانا. تو تھک گئے، وہیں بٹھا دیا، بیٹھے رہو. وہیں بستر بٹھایا، سو گئے ابا. 45 منٹ کے بعد اٹھے، کہتے میں بیٹھا ہوا تھا. پھر دھنن 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 پھر پٹائی شروع کی. پھر آدھا گھنٹہ تقریباً مارا، پھر تھک گئے، پھر بٹھا دیا. فجر ہو گئی، اس بچے نے ایکسپٹ کیا کہ فجر ہو گئی. اب کیا کریں گے آپ؟ What will you do؟ بچوں کے اندر کیا، ہمارے میں عزم ہوتا ہے، بچوں میں عزم نہیں ہوتا. بچوں میں بہت عزم ہوتا ہے، بھائی اگر اڑ گیا تو اڑ گیا. تو ایک اور والد صاحب ہیں، وہ مارتے ہیں بچوں کو. تو انفارمیشن میرے پاس پہنچ گئی، کیونکہ میں نے بچوں کی نا میرا بیٹا سیف السلام سے کہا تم بھی تھوڑی کوچنگ کرو. خبر یہ پہنچی کہ لڑکوں نے کہہ دیا ہے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ اب جو ہے نا ابا نے ماننے کی کوشش کی، اب ہم ہاتھ پکڑ لیں گے ابا کا، نہیں ماننے دیں گے. اور جو بچہ زیادہ پٹتا ہے نا وہ زیادہ جم جانے لگا ہے. ہاں، اور وہ ایسا طاقتور ہو گیا ہے، 16-15-16 سال لڑکا ہے کہ اگر ابا نے، اگر وہ چاہے نا باقی ہاتھ پکڑ لے باپ کا. اب آپ مجھے بتائیے کیا اتھارٹی رہ جائے گی باپ کی؟ اگر وہ بچے کو مارتا، بچہ اس کا ہاتھ فزیکل ٹسل ہو جائے گی نا. تو رول کیا تھا کہ اگر بچہ یہ سوچے بچے کو میں نے مارا اور بچہ نہیں مانا تو کیا کریں گے؟ وہ جو بھی کریں گے نا وہ ابھی کر لیں. انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے بچے تو ہاتھ سے جا رہے ہیں، ہم مار بھی رہے ہیں تو سن بھی نہیں رہے، تو انہوں نے سوچا کہ کوچنگ کرا لو چلو، یعنی کوئی سوچا انہوں نے. تو آپ ابھی سے وہ کام کر لیں، آپ اس نوبت کو آنے نہیں دیں. میرا نمبر یہ کر دیا، تھینک یو. وہ تو نمبر وہی ہے نا. اچھا اب میری بات تو اور سنیں، ڈسٹرب نہیں کرنا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے کیس میں کیا ہوا کہ 4 بچوں کی پٹائی ہوئی، ٹھیک ہے. اب اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے. میرے بچے کتنے ابراہیم حبیب صاحب بتائیں، دیکھیں 14. غلطی ہو گئی، 14 نہیں 15 ہے. 13 کہہ رہے 14 کہہ رہے 15 ہے ماشاء اللہ. 15 یار یہ نمبر زیادہ آسان ہو جائے. اب اگر 15 میرے اللہ کے فضل بچے ہیں، اللہ کے فضل سے آپ سوچیں گے کہ یہ جو 4 ہیں یہ تو صرف یعنی 26% ہوئے نا. تو 74% بچے ایسے ہیں جن کے اوپر ایک دفعہ ایک ہاتھ نہیں لگایا الحمدللہ، تو وہ بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی اس میں سے بھی شادیاں ہو گئی، بڑے ہو گئے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جن بچوں کو ہاتھ نہیں پڑا تھا وہ زیادہ بہتر ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور جن کو ہاتھ پڑا تھا وہ تھوڑا اسٹرگل کرتے کرتے اوپر گئے. میرے اپنے لائف کے ایگزامپل بتا رہا ہوں آپ کو کہ کوئی فائدہ، اس کا مطلب کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا. بہت آواز آ گئی، کہا تھا آپ نے اس کو دوسری جگہ کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی پٹائی سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو میں ایک جیتا جاتا ایگزامپل ہوں، مجھ سے اس بندے کو ملا ہے، میرے تو سامنے آ رہا ہے نا سارا کیس.
اور یہ نہیں کہ سارے سارے لڑکے ہیں، سارے ایسے بھی نہیں ہیں. ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے میرے 8 ماشاء اللہ بیٹے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس 7 بیٹیاں ہیں، اور ہر ایج گروپ کا بچہ ہے ہمارے پاس، یعنی 24 سے لے کر 1 month old، 24 سال سے لے کر 1 مہینے کے درمیان 15. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مت ہے، یہ بالکل نہیں چلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ یہ جو فتویٰ ہے چلو مار سکتے ہیں، آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں اس فتوے پہ مت چلیں، آپ تقوی پہ رہیں. اس لیے آج کل کے حالات بدل چکے ہیں. مثال کے طور پہ ہم چھوٹے تھے نا، پٹائی ہو گئی، اسکول میں آئے، کیا ہو بیٹا؟ امی نے مارا. دوستوں نے امی نے مارا، دوستوں کو بتایا، تو ٹیچر کیا کہتی تھی؟ بیٹا دیکھو شاد کی ہوگی نا، اس لیے تم کو امی نے مارا ہے، شاد مت کیا کرو. نہیں میڈم، نہیں میڈم، نہیں تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا نا، تم نے کیوں کیا؟ بیٹا دیکھو ماں باپ مارتے ہیں نا، وہ تمہاری محبت میں مارتے ہیں، تمہاری اچھائی کے لیے مارتے ہیں. کام ٹھیک کرو، نہیں ہوگی پٹائی. سمجھے؟ دوستوں ملے گا، یار وہ تمہاری پٹائی ہوتی ہے تو کیا ہو گیا یار، ہم بھی شاد کر پڑتے ہیں، تم نے بھی شاد کی یار، نہیں کی، نہیں کی ہوگی یار، کی ہوگی یار، تم یہاں کا موڈ خراب ہوگا یار، چھوڑ دو یار. بچے یہ کہیں گے ہیں. گلی کے کنارے کے کونے میں پولیس والا ہوگا نا، اس کو بولے ذرا، تو بولے ٹھیک کیا، 2 اور تم کو جوتے رہنے چاہیے. یہاں میں منع کرتا ہوں فٹ بال کھیلنے سے، منع کرتا ہوں کرکٹ کھیلنے سے، تم کھیلتے ہو ہے نا، تو اما نے مارا ہے نا، صحیح مارا ہے. یہ وہاں یہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے. اب کیا ہوگا جنرل صاحب؟ اب کیا ہوگا؟ اب مار دیا نا بچے کو، اب کیا ہوگا؟ ٹیچر کیا کہے گی؟ او مار دیا، مارا. Your mom has violated your fundamental rights. یہ بڑا ظلم ہے بیٹا. تم کو نہیں پتا کہ اسلام، اچھا اب شریعت سب کو پتا ہوگی، اسلام کے اندر اتنا مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے بیٹا. کتنا مارا؟ وہ 5 تھپڑ مارے، تھپڑ مار دیا تم کو تمہاری اماں نے. اوپر مارنے کی اجازت نہیں ہے، گناہگار ہو گئے وہ. آپ کا فیڈ بیک کچھ اور سوسائٹی دے رہی ہے. دوستوں کے ساتھ یار ممی نے مارا، نہیں یار، مائی گاڈ، she must be a vulture. she must be a فلانا. اچھا اللہ معاف کرے، آج کے حالات ایسے ہیں، گالیاں بھی دیتے ماں باپ کو یہ لوگ، بچے آج کل. یار یہ تو بالکل ایک جو ہے نا ویمپائر ہے، ویمپائر تھا اماں. یار تم نے ایکسپٹ کیسے کر لیا ماں کی مار کو یار؟ کہتے بھائی دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، پولیس والے کے پاس چلے جائے، وہ اب چور کہے گا. اچھا پٹائی ہوتی ہے یار، کیا کرنا ہے یار، یہ تو صحیح نہیں ہے یار، قانون بھی ہے بیٹا، دیکھو میں دیکھتا ہوں یار، یہ تو صحیح نہیں ہوا تمہارے ساتھ یار. سب ہوگا کیا اگر ہم نے یہ فتوے کے اوپر چلیں گے؟ کام بگڑ جائے گا. دیکھیں بہت دفعہ فتوے پر نہیں چلنا چاہیے، نقصان دہ ہوتا ہے فتوے پہ چلنا. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، اس کو سمجھیں ذرا. جب میں بوسے میں کام کر رہا تھا نا، تو مجھے لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھو یہاں گاڑیاں بہت مہنگی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تو تمہیں گاڑی مہنگا، مجھے ایک جیپ چاہیے. ہاں ایک وین تھی، ہمیں ایک جیپ چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا کہ گاڑیاں بہت مہنگی ہے، آپ ایسا کریں آپ جائیں اور آپ جا کے جرمنی سے خریدیں. جرمنز کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو جیپس ہیں انہیں وہیکلس بہت اچھا رکھتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں. آپ کو ایک بہت اچھی وہیکل مل جائے گی، بہت آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے، اور آپ اس کو ڈرائیو کر کے جرمنی سے لے آئیے گا بوسنیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے کوئی کام تھا آسٹریا میں آسٹریا گیا، وینا کام کر لیا میں نے، اور وینا سے میں نے سوچا کہ یار میں فلائی کر کے جاؤں گا جرمنی، اتنا دور تو ہے نہیں، کیوں نہ میں ڈرائیو کر لوں، پیسے ہی بچ جائیں گے، اور مجھے جو ہے وہ میں دیکھ بھی لوں گا کنٹری سائڈ، ڈرائیو کر لوں گا. 1 دن کی ڈرائیو تھی سر. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے چھوٹی سی سیٹرون وہ کی رینٹ کی، یہ سوچ کر یار تھوڑے سے پیسے بچا لیتے ہیں رینٹ میں. 1 وے کا مجھے مل گیا تھا کہ میں یہاں سے دوں گا
اور کوبلنس ایک ٹاؤن ہے نیئر فرینکفرٹ، وہاں سے ڈراپ کروں. اچھا جناب، ہم ڈرائیو کریں، بارڈر آیا جرمنی کا، ہم نے بارڈر کراس کیا اور وہ پاسپورٹ کنٹرول تھا تو میں وہ ویزا تھا جو میں کراس کر لیا. اب جیسے ہی میں جرمنی میں انٹر ہوا تو وہاں تو آٹو بین کہلاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس موٹر وے ہوتا ہے اور یو ایس میں انٹرسٹیٹ کہتے ہیں، وہ آٹو بین. تو مجھے خیال آیا کہ میری بات مجھے لوگوں نے بتایا تھا لیکن میں نے رجسٹر نہیں کیا تھا. اب آٹو بین کے اوپر تو اسپیڈ لمٹ ہی نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ نو آف اینی ادر کنٹری جس میں جو ہے وہ اسپیڈ لمٹ ہو، اسپیڈ لمٹ نہ ہو. آٹو بین پہ تو اسپیڈ لمٹ ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ، تھینک یو. تو ہوا یہ کہ جو گاڑی چھوٹی سی تھی اور جو وہاں سے عبد الرحمان صاحب گاڑیاں گزرتی تھیں، میری جان نکل جاتی تھی کہ یار یہ کیا طریقہ، وہ اسپیڈ لمٹ ہے نہیں تو جو 150 کلومیٹر این آور، 200 کلومیٹر این آور، 250 کلومیٹر پہ گاڑیاں جا رہی. تو میں جب دیکھتا تھا اپنے ریئر ویو مرر پہ تو مجھے ایک ڈاٹ نظر آتا تھا. اینڈ بیفور آئی کین ڈو اینی تھنگ، وہ جب گاڑی گزرتی تھی، پورشے، مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو، اچھا وہ جو گاڑی ایسا رہتا آواز آتی یا سیٹی کی. اچھا، اور میری گاڑی چھوٹی تھی، یوں ہلتی تھی ہوا سے. اور میں نے سوچا غلطی ہوگی، مجھے کوئی بڑی گاڑی رینٹ کرنا چاہیے تھا. اچھا، مجھے ڈر کس بات کا تھا، لگتا تھا کہ وہ جو آتی تھی گاڑیاں وہ یہ نہیں ہوگا قریب آئیں گی، جب پاکستان میں قریب آئیں گے 2 دفعہ پھر گزریں گے. ایسا تو ہوتا ہی تھا. تو وہ دے ول ناٹ گیو اینی نوٹس. اور میں بعد میں تھا کہ میں ڈرائیونگ میں کبھی نیند آتی ہے ایسا کہ میں نیند میں تھوڑا سا اگر میری لین یوں ہو جائے اس طرف اور وہ اسی اسپیڈ سے آ کے مارا تو کیا ہوگا. بڑا میرا وہ سفر جو ہے نا ٹف گزرا. اور پھر میں نے جیپ خریدی. جب جیپ خریدی تو پھر بھی بہتر ہو گیا. اب فتویٰ کیا ہے؟ آٹو بین کے اوپر اسپیڈ لمٹ نہیں ہے. فتویٰ یہ ہے کہ جی آپ چلا سکتے ہیں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں اپنی کسی بیگم صاحبہ سے کہوں گا کہ تم چلا لو یار، پرمیشن ہے نا، تم بھی 200 پہ چلا لو؟ ڈو یو تھنک آئی ول پرمٹ؟ میں حبیب صاحب پرمٹ نہیں دوں گا نا. اس لیے کہ اتنا ایکسپیرینس ہونا، اتنی ہائی اسپیڈ پہ گاڑی کو مینٹین کرنا، سمجھے نا. اور یہ تھوڑا سا یوں ہو جائے تو کیا ہوگا، مطلب ان کی پریکٹس ہی نہیں ہے اتنی. جس خاتون نے زندگی میں گاڑی اتنی اسپیڈ سے چلائی اس کو میں بولوں تم چلا لو، تو میں تو تقویٰ پہ رہوں گا نا. میں کہوں گا بھائی چپ کر کے آرام سے 120 110 پہ ہی چلاؤ یار. اور چپ کر کے یہ والی لین ہے نا، یعنی ہاں مطلب یہ کہ آپ جو ہے اس پہ رہیں، رائٹ سائڈ، رائٹ موسٹ لین پہ آپ رہیں اور چلائیں. یہ کام مت کر، یہ کام کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی بیگم میری اصرار کرے نہیں دیکھیں اجازت تو ہے، اجازت تو بابا اجازت کا مطلب تھوڑی کہ اس کو لینا بھی ہے. کوئی چیز اجازت ہے تو لے لیں گے کیا آپ سچویشن نہیں دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، جس بندے کی پریکٹس ہے، ہاں مجھ کو دے دیں مرسیڈیز، میں تو چلا لوں گا وہ خوشی سے. ناٹ بیکاز آئی ایم این ایکسپرٹ ڈرائیور بٹ بیکاز آئی ہیو اے لاٹ ایکسپیرینس ڈرائیونگ. تو میں کل بھی لوں گا چلو. لیکن میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ چلائیں. اسی طرح سے اگر یہ الاؤڈ ہے کیا ماریں تو یہ فتویٰ ہے. میری درخواست ہے کہ اس کو مت یوٹیلائز کریں، مت کریں. یہ کام بگاڑ دیتا ہے. ہمارے پاس دن رات بچے آ رہے ہیں کوچنگ کے اندر، اور اکثر بچوں کی مصیبت شروع ہوئی ہے یا تو مدرسے پٹائی سے، یا اسکول میں سختی سے، یا ماں باپ کی پٹائی سے. یعنی اکثر کا پرابلم شروع یہیں سے ہوتا ہے. پھر goes into drugs, goes into other issues. جن بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا ان کے پرابلم زیادہ نہیں آتے ہیں. تو یہ ہے مار کے بارے میں. دوسرا ڈسپلن کے بارے میں بات یہ ہے کہ اس کو سمجھیں کہ ڈانٹنا کوئی منع نہیں، آپ ڈانٹ تو سکتے ہیں لیکن اس میں تانا نہ ہو. تانا کسے کہتے ہیں؟ تانا یہ ہے کہ کسی شخص کو
ताने का जो रूट वर्ड है, इसको बोलिए ध्यान से चला जाए, कमरे में जाए। ताने का जो रूट वर्ड है वो है, उसका जो मीनिंग है खंजर। तो ताने का मतलब ये है कि आप कोई इस तरह से बात करें कि सामने वाले को जाके ना वो बहुत लगे, तो उसको ताना कहते हैं। ताना देना हराम है, चाहे आप किसी इंसान को दें, बेगम को दें, बच्चे को दें, हराम है, गुनाह कबीरा है। अब मैं ताने की एग्जाम्पल देता हूँ। ताने की एग्जाम्पल ये है कि जी बच्चा वो लेके आ रहा था, ट्रे गिर गई, तो आप ये कह सकते हैं कि बेटा ट्रे गिर गई, इसको उठा लो, और यार प्लीज बी केयरफुल यार, इन द फ्यूचर लॉस हो गया, चलो देख लो। ये तो परमिसिबल है। ये तो नहीं हो सकता कि वो गिरा दे, आप कुछ भी नहीं बोल दें ठीक है बेटा बी केयरफुल। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा उमेर गिरा दिया, यार तुम तो एक नंबर के ना गधे हो यार, तुमसे तो ये काम करवाने नहीं चाहिए था मुझे, तुम तो इस काबिल हो तुमसे काम कहा जाए, तुम उतरे कहां से हो यार, किसकी जीन आई है तुम्हारे में, मैं तो इतना केयरफुल होता हूँ, आई होगी तुम्हारे जो है ना मामू से कोई जीन यार, यार तुमको शर्म आती, तुम्हें शर्म आई, शर्म अगर तुम्हें तुम्हें होती तो ये काम करते ही नहीं। ये सारे ताने हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भी समझते हैं या मैं समझता हूँ कि ताना देने से बच्चे की तरबियत होगी, नहीं होगी, वो डैमेज कर जाएगी चीज, उसको तोड़ देंगे बंदे बच्चे को, और फिर वो ये पैटर्न पिकअप कर लेगा और वो औरों को ताने देगा और अपने बच्चों को ताने देगा। तो हमने क्या है, पिटाई नहीं करनी, हमें ताना नहीं देना। अब है कि हमें डिसिप्लिन पे करना कैसे। देखिए डिसिप्लिन करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि क्रिटिकल हैं, कि जिनकी वायलेशन से डैमेज होगा, उसकी उसकी पर्सनालिटी डैमेज होगी, उसका दीन डैमेज होगा, उसकी आखिरत डैमेज होगी, उसकी दुनिया डैमेज होगी, उसकी हेल्थ डैमेज होगी। एक चीज वो है। तो नेक्स्ट कैटेगरी वो होनी चाहिए कि वो चीजें जो हम चाहते हैं आदाब के लिहाज से होनी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा डैमेज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दो लिस्ट हमें बनानी चाहिए और प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो जो पहली लिस्ट है उसमें पहले हमें तो रूल्स क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि हमारे घर के अंदर रूल क्या है, घर के अंदर घर के बाहर हमारे बच्चों के लिए क्या रूल्स हैं। तो रूल बाकायदा लिखने चाहिए हमें। फोन है, मोबाइल फोन, इसके यूजेज के ऊपर अगर कोई इशू है और आप इसमें डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो पहले रूल्स बनाएं। अगर बच्चे को ऐसे वायलेशन कर ही नहीं रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, आई विल नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर वाकई कोई वायलेशन हो रहा है, बच्चा पूरी पूरी रात बैठा हुआ है, हमारे पेरेंट्स आते कहते हैं हमारा बच्चा पूरी पूरी रात जो है उस पर होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है रूल्स बनाकर आपको और आपकी बेगम साहबा को, या खातून है तो आपको और आपके शौहर को जनाब उन रूल्स के ऊपर पहले एक पेज पे आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने आपकी बेगम साहब ने बैठना चाहिए और बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि अगर ये रूल्स वायलेट हो गए तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। डिसिप्लिनिंग नहीं होती जब कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, और कॉन्सिक्वेंस जो है ना वो कंफ्यूजिंग होता है या वो डिसप्रोपोर्शनेट होता है, किसी के लिए कुछ किसी के कुछ होता है, तो दैट क्रिएट्स अ बिग कंफ्यूजन। कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं फोन है और फोन रात को 10:30 बजे के बाद इस्तेमाल नहीं होगा और फोन डिपॉजिट कर दिया जाएगा पेरेंट्स के पास, अगर सपोज ये रूल है, तो अगर डिपॉजिट नहीं होगा तो क्या होगा, बनाए कॉन्सिक्वेंस।
کہ اگر آپ ڈپازٹ نہیں کریں گے تو ایک دن کے فون آپ کو چلا جائے گا پاس، یا آپ ڈپازٹ نہیں کریں گے تو ایک رات پورا کچن اور برتن آپ دھوئیں گے. آپ نہیں ڈپازٹ کریں گے تو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو اٹھایا جائے گا، اور 1 گھنٹہ پہلے آپ جائیں گے اور جا کے پارک کے اندر جو ہے نا وہ آپ 10 چکر لگائیں گے. اچھا آپ کی ہیلتھ کے لیے نا، صبح کی آکسیجن ملے گی آپ کو. تو پھر یہ رولز لے جا کے بچوں کے سامنے رکھیں گے اور بولیں گے بھائی کیا خیال ہے. اچھا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کانسیکوینس ہے نا انہیں پرپوز کریں اور لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ کانسیکوینس کیا ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں پرفارمنس اگریمنٹ، یعنی جو بندہ آن دی ادر سائڈ ہوتا ہے وہ خود کہتا ہے میرا یہ ہونا چاہیے کانسیکوینس. ایک دفعہ آپ نے کانسیکوینس کر دیے، رولز بنا دیے، اور کانسیکوینس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہارش نہ ہو، اس کے بارے میں آپ کسی سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کانسیکوینس ہو کہ بندہ بیچارہ پریشانی ہو جائے. اگر آپ نے فون نہیں رکھا تو آپ کو گھر کے اندر انٹری نہیں ہوگی، آپ باہر جو ہے نا گاڑی میں سوئیں گے. بہت زیادہ ہو گیا نا. یہ بات سمجھ گئے آپ کہ آپ نے پہلے لسٹ بنائی کریٹیکل نان کریٹیکل آئٹمس کی، آپ نے رول بنائے، آپ نے کانسیکوینس سیٹ اپ کیے، پھر آپ نے رولز سب بچوں کو سمجھائے، آپ نے کانسیکوینس بچوں کو سمجھائے، آئیڈیلی ان کو کہا کہ آپ کانسیکوینس نکالو خود. یہ جو پروسیس ہو گیا تو آف کورس اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ بھائی آپ ان کے دعا بھی کر رہے ہوں گے، آپ ان کے لیے ان سے محبت بھی کر رہے ہوں گے. ایک کانسیپٹ جو ہم پڑھاتے ہیں دا ایموشنل بینک اکاؤنٹ، جن لوگوں نے نہیں پڑھا تو وہ عمیر بھائی کو میسج کریں تو وہ آپ کو جو ہے نا اس کے لنک بھیج دیں گے اس ویڈیو کا، تاکہ آپ اس کو بھی سمجھ لیں. تو اس میں یہ امپورٹنٹ ہے، عمیر بھائی اپنا ڈال دیں، اپنا نمبر ڈال دیں، کہ ہمارا جو بیلنس ہے نا ہمارے بچوں کے ایموشنل بینک اکاؤنٹ کے اندر وہ ہائی ہونا چاہیے. جتنا بیلنس آپ کا ہائی ہوگا اتنا ڈسپلن کرنا آسان ہوگا، جتنا بیلنس لو ہوگا اتنا ڈسپلننگ ڈیفیکلٹ ہوگی. سمجھے آپ؟ یہ رول ہے. وہ ایک جملہ مجھے کسی نے بتایا، ایک مولانا کا، میں اسے کوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ یار اس کو I still have to think about it. I'm not very sure about it, لیکن it is generally very true. ایکسیپشن ہو سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، یہ عمل نہیں تھا، یہ رد عمل تھا. تو جب ہم محبت کریں گے بچوں کے ساتھ، ہم بچوں کی بیلنسز کے اوپر ڈالیں گے، کیا کہتے ہیں، انویسٹ کریں گے ایموشنل بینک اکاؤنٹ کے اندر، بہت آسانی سے نا دے ول لسن ٹو اس. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے وہ 4 بچوں کے علاوہ کسی بچے کی پٹائی نہیں ہوئی. اب کیا ہوا کہ 5 بیٹوں کے بعد لڑکیاں آنا شروع ہوئی اللہ کے فضل سے، ٹک 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 ٹک. اچھا تو میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. میں نے کہا یار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی بچے سے بہت پیار کروں گا تو کیا ہوگا. اچھا لوگ کہتے ہیں بہت پیار کریں بچہ بگڑ جاتا ہے، بہت پیار کریں بچہ بگڑ جاتا ہے. میں کہا چلو ایک ٹرائی تو کر لوں، ایکسپیریمنٹ. تو ہماری ایک بچی ہے، اس کو پیار سے کہتے ہیں، اس کا نام نور الاسلام، اس کو پیار سے کہتے ہیں نونی. وہ چھوٹی سی تھی، جب 2 سال کی تھی، 2 2.5 سال کی تھی. میں نے کہا اس کو میں نے سنگل آؤٹ کیا. میں نے کہا یار بچی ہے، اگر زیادہ ادھر ادھر ہوگی بگڑے گی تو ہم سنبھال بھی لیں گے، لیکن اس کے اوپر کرو کام. میں نے جو ہے نا ایکسٹرا محبت کرنا شروع کر دی، آؤٹ آف دا وے.
پیار کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، پارک لے جا رہا ہوں، فلانا کر رہا ہوں، بٹھا رہا ہوں اور چیزیں دلا رہا ہوں. وہ کیا ہوا کہ اس نے اس طرح سے ریئیکشن دینا شروع کیا. یہاں تک ہونا شروع ہو گیا کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے 2.5-3 سال کی بچی، مجھے مسجد جانا ہے، مسجد جانا. چلو مسجد لے جاتا تھا، انگلی پکڑ کے لے کے جاتا تھا. میں نے کہا دیکھو نونی، اگر تم یہاں شو مچاؤ گی نا تو ہم جو ہے مسجد والے نہیں تم کو بیٹھنے دیں گے. اٹ واز امیزنگ کہ وہ بیٹھی رہتی تھی، بالکل شو نہیں کرتی. تو مجھے پوچھتے تھے مسجد میں کہ آپ نے کیسی اس کی تربیت کی ہے کہ یہ بچی ہلتی نہیں ہے. ارے جب نماز ختم ہو جائے گی اور میں واپس آؤں گا پھر بھاگے گی، دوڑے گی، سب کرے گی، لیکن نماز کے درمیان میں بالکل نہیں. میں کیا کہتا، میں کیا تربیت کچھ کی نہیں، تو پیار ہی کر رہے تھے. پھر اسے سمجھ آ گیا فجر بھی ہوتی ہے، تو اس نے کیا کرنا شروع کیا. میں نے منع کیا بیٹا بہت جلدی ہوتا ہے نا، مشکل ہوتی ہے. تو وہ پتہ نہیں کیسے ہم سے کبھی کبھی اٹھنے مشکل ہوتی ہے، ہمارے بچے کبھی اٹھنے مشکل ہوتے ہیں. وہ 3 سال کی بچی فجر سے پہلے اٹھتی تھی اور دروازے پہ آ کے کھڑی جاتی تھی کہ میں مسجد جانا ہے، بابا کے ساتھ مسجد جانا ہے. اور وہ جب تھک بھی جاتی تھی راستے میں پیدل تو کہتے اٹھا رہے تھے، پھر ہم اس کو کندھے پہ رکھتے تھے. اونٹ، اب اونٹ بن کے جا رہے ہیں، اونٹ بن کے آ رہے ہیں، کرتے 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 نتیجہ کیا ہوا. یہ بچی ایسی ماشاءاللہ کہ عبد الرحمان صاحب اللہ کا احسان، اللہ نظر سے بچائے کہ وہ اشاروں سے چلتی ہے، اشاروں سے. شی از آلموسٹ 15-16 ایٹ دس ٹائم، اشاروں سے چلتی ہے. کبھی آج تک مجھے اس کو ڈانٹنا نہیں پڑا، آج تک سختی بات نہیں پڑی. وہ دیکھتی ہے کہ میرے والد صاحب کیا چاہتے ہیں اور اس کے حساب سے چلتی ہے. اور مجھے بعد میں خیال آیا کہ میں تو ایک نمبر کا بیوقوف آدمی تھا، یہ سارے پہ لگا دیتا اس وقت. تو جن لوگوں کی پٹائی کی تھی ان کے ساتھ ہم نے اسٹرگل کیا، اور جس کو محبت دی تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ زیادہ اچھا نتیجہ نکلا. ورشا ہوتی ہے چلی جاتی ہے. اس کو ایک دفعہ نہیں کہنا پڑا کہ بیٹا برقع پہننا ہے، بیٹا حجاب کرنا ہے، بیٹا ابایا، کچھ نہیں کہنا پڑا، کچھ بھی نہیں. She decided on her own, ماشاءاللہ. ایک دفعہ میں اسے پوچھا تم کو کیا، ابھی پچھلے سال پوچھا تم کیا کرنا چاہتی بڑے ہو کے. کہتی ہے بابا میں چاہتی ہوں میں عالم دین بنوں، عالمہ بنوں، اور آپ کے ساتھ نا لائف کوچنگ کروں. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے اس سے زیادہ کوئی اور خوشی بات ہی نہیں ہو سکتی. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وڈ ہیو وانٹڈ اینڈ شی از سیئنگ دیٹ ہر سیلف، ماشاءاللہ. میں کہا اچھا یار یہ تو بڑی خوشی بات ہے. جب میں تمہیں گفٹ دلاتا ہوں، کہتی نہیں ابھی نہیں دلائیں، جب میں عالمہ بن جاؤں گی نا پھر دلائے گا. میں نے کہا یار ایسا بھی نہیں یار، اس بھی دلا دیں گے. فوراً ہم نے گاڑی کا روپ بدلا، ہم واپس آئے تھے ورک شاپ سے لے کے گیا. میں نے کیا تم کو گفٹ چاہیے، بس بات چھوڑ دیں چھوڑ دیں. کہتے میرے پاس الیکٹرانک گھڑی نہیں ہے. تو کیا تھا یار، اب کیا الیکٹرانک گھڑی کی کیا ویلیو ہوتی بھائی. گئے الیکٹرانک گھڑی دلا دی، ختم ہوگی بات. میں کہا دیکھو تم کو یاد رہے گا تمہارا وعدہ، جب گھڑی دیکھو گی نا تو یاد آئے گا. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ محبت کرنا ہاں، لیکن جب آپ نے رولز بنا دیے. بچے کب بگڑتے ہیں؟ جب آپ رولز نہیں بناتے، ان کو انفورس نہیں کرتے، بچے بگڑتے ہیں. محبت کرنا الگ چیز ہے، آپ محبت ضرور کریں لیکن رولز بنائیں اور بہت پیار سے ان کو انفورس کریں، سمجھے نا. اور انفورس کیسے کرنا ہے؟ تانا نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، بہت پیار سے بیٹا آپ نے یہ رول وائلیٹ کر لیا ہے، رول نمبر 2.1.3 جو کہ کہتا تھا کہ فون اگر آپ نے نہیں سبمٹ کرایا 10:30 کو تو آپ سے فون لے لیا جائے گا اور آپ کو کچن میں برتن دھونے پڑیں گے. آپ کیا کریں کہ فون دے دیں، دے دے گا. اچھا اب آپ جا کے برتن دھو، نہیں بہت نہیں ابھی نہیں دیکھو بیٹا برتن تو دھونے پڑیں گے، رول تو فالو کرنا ہوگا. آپ بھی اس پہ تھے، وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. چلیں 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 آئی لو یو، چلو چلو. اور یہ کہہ کے نا ایک پچھانے بوسا بھی دے دیں، ایک چیک پہ بھی کیس کر دیں لڑکے کی، لڑکی کی نہیں لڑکے کی. اور چلو کوئی بات نہیں، ہوتا ہے جو ہم سے بھی ہو جاتا ہے، ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں یار. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دھو لو، مما کی بھی آسانی ہو جائے گی یار، وہ کام کرنے والی کے اوپر کام ہو جائے گا. یعنی بی ویری، کہتے ہیں assertiveness meaning you're very polite but very firm. اگر ہم نے
فرمنیس پولائٹنس کے ساتھ نہیں کی، بچے بگڑیں گے بیکاز دے ول فیل کہ رول تو ہے ہی نہیں، then you can do whatever you want to do، صحیح نا. لیکن بی ویری ویری پولائٹ، بہت پیار سے لیکن بہت فرم. تو اس کو کہتے ہیں assertiveness کہتے ہیں گورے، اردو میں مجھے نہیں پتا کیا کہیں گے اس کو، لیکن assertiveness یہ کہ بہت فرم ہے اور بہت پولائٹ ہے، صحیح نا. اس کی ایگزامپل ہے کہ وہ میں assertiveness کی ایگزامپل دیتا ہوں، پھر کوشچن آ رہا ہے اس کو دیکھ لیں گے ہم. assertiveness کی ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے پاس شکاگو میں ایک صاحب ہے جی، میں فلانا ہوں سے سپوز احمد ہوں فرام عراق، مجھے جاب چاہیے. اچھا ہمیں ضرورت بھی تھی، میں رکھ لیا آ جاؤ. اچھا چلو مسلمان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور بندہ بھی اچھا لگ رہا تھا. اب پرابلم یہ ہوا کہ وہ ٹائم پہ نہ آئے صبح. جب چند دن کے بعد میں ان کو وہ کیا چیلنج کیا، میں کہا یار چکر کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نا مسلم بوائے اسکاؤٹس کا میں نے گروپ بنایا ہوا ہے شکاگو میں، تو میں ان کو وہ کرتا ہوں، اور یہ بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. بالکل اس لیے میں لیٹ آیا کیوں لیٹ ایونٹس ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو اچھی بات ہے کہ اچھا سیشن ٹائم تھا 1 o'clock ہم ختم کر دیں گے، تھوڑے بہت کوشچن دے کے then we'll if you want to stay back I will be around till 1:20 پہ ہم اینڈ کریں گے. اچھا تو ہوا یہ کہ وہ حضرت جو تھے انہوں نے، میں نے کہا بھائی میں نے کہا دیکھو یار ٹائم پہ آنا ضروری ہے، ہم بھی کوئی دین کا ہی کام کرنے یار، ہم وار زونز میں ہم ریلیف لے جاتے تھے. میں نے کہا آپ جو یہ کام کریں یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اس کو تو نہیں آپ کر سکتے کمپرومائز. اوکے بردر اوکے. پھر لیٹ. تو میں نے لٹرلی چند سے بعد سے کہا کہ احمد if you're not going to rectify this issue I might have to fire you. تو اس نے مجھے کہا brother Suleiman how can you fire me, I'm your Muslim brother. تو میں نے کہا yes you are my Muslim brother but I will fire you because I'm responsible for this. میں کہا بھائی یہ بھی تو امت کا کام ہے نا یار، پیسے آ رہے ہیں، ڈونیشنز آ رہے ہیں یار، کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ سکتا ہے نا. تو میں تو رسپانسبل ہوں اس آفس کا. اچھا سر میں ہی رسپانسبل تھا وہ شکاگو کے آفس کا. پھر نہیں سمجھ آئی. تو آخر چند ہفتے بعد within 2 months ہو گیا، میں ان کو بلایا بٹھایا. میں نے کہا احمد میں نے آپ سے اتنے دفعہ کہا سمجھایا ہر طرح سے but you don't seem to understand whatever reason it may be so I've decided to fire you. اس نے کہا but how can you fire me, I'm your Muslim brother. میں اوکے میں watch my lips دیکھنا شروع کیا اس نے. میں کہا احمد you are fired. میرے کو اتنے پیار سے تو وہ ایک دم سے دیکھا اس نے تو دیکھا، میں نے فون اٹھایا اور میں نے اکاؤنٹنٹ صاحب کو بلایا. وہ آیا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی Mr. Ahmed has been fired. So can you take Mr. Ahmed get the taking over done and then pay him 1 month extra salary and and Ahmed's laptop you can take that back from him. From tomorrow Mr. Ahmed will not be coming. اور میں کھڑا ہوا کرسی سے اور احمد صاحب کو سینے سے لگایا بہت پیار سے اور بہت پیار سے رخصت کر دیا. ایک دفعہ جو ہے غصہ نہیں کرنا پڑا، ایک دفعہ ڈانٹنا نہیں پڑا، ایک دفعہ تانا دینے کی ضرورت نہیں پڑی. ختم ہو گئی نا کہانی، ختم. You can be very very polite but جہانگیر صاحب you can be very very firm with politeness. with politeness. تو یہی پولائٹنس آپ نے بچوں کے ساتھ لگانی ہے. تو سمرائز کرتا ہوں جنرل آرٹ اور ڈسپلن کڈس. نمبر 1 آپ نے جو ہے نا مارنا نہیں ہے، یہ آٹو بین پہ پرمیشن ہے، ڈونٹ ڈو اٹ. نمبر 2 تانے نہیں دینا، وہ تو ویسے گناہ ہے، وہاں تو کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے. نمبر 3 رولز بنائیں، نہیں سوری پہلے معلوم کریں کہ کریٹیکل اور لیس امپورٹنٹ چیزوں کو، تو ہر چیز پر نہیں بچوں کے پیچھے پڑیں، کریٹیکل چیزوں پہ پہلے پکڑیں. پھر
کیا کریں, رولز بنائیں, set up the what do you call the consequences, mostly preferably کہ بچے خود ہی consequence set up کریں. اس کے بعد assertively, very politely, very lovingly be firm on application on those rules. You will see a phenomenal change. اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, نہیں ہو رہا, تو سر وہ ایک شعر آ رہا ہے عبد الرحمن صاحب, وہ شعر یہ ہے کہ غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. تو آخر آپ کو چند لوگوں کو تو ہر وقت لائف کوچنگ میں تو آنا ہی پڑے گا نا, پیرنٹنگ کوچنگ میں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں, یہ کوشچن ہے, if someone's parents have died and did not to forgiveness, so we should forgive them, will it help them in akhirah? Yes, 100%, 100%. اگر والدین نے نہیں معافی مانگی تھی تو بھائی آپ معاف کر دینا, جتنے بھائی بہن ہیں سب کو جمع کر لیں, یا جب جمع کرنے کی ضرورت نہیں, فون کہو بھائی اماں ابا کو معاف کر دو یار, پٹائی ہوئی ہے ہماری, ہم معاف کر دیتے ہیں اللہ کو, ان کے لیے, اللہ کے لیے ہم معاف کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ کوئی عذاب وغیرہ ہو رہا, اللہ تعالیٰ ختم کر دیں. دوسرا یہ تھا, what if performance agreement has been established in any particular event, children do not fulfill the consequence after violating the rule in the title, what should be recommended punishment? دیکھیں, اگر تو بچے کو آپ نے کہا کہ یہ کانسیکوینس ہے, تو کیا ہوگا, کیا کرے گا بچہ؟ مطلب اگر وہ کہے گا کہ نہیں جی میں تو فون دیتا ہی نہیں آپ کو. اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فون دینا ہی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ بات ہاتھ سے جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب آرڈینیشن شروع ہو گئی ہے, یعنی ریجیکشن آف اتھارٹی شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ کوئی پیس میں ایسی حرکتیں ہوئی ہیں, سختیاں ہوئی ہیں, کچھ چکر ہوا ہے کہ بچہ بالکل کہتے ہیں نا, بچہ تو بغاوت پہ اتر آ گیا نا, وہ تو بالکل باغی ہو رہا ہے. یا وہ آپ کہتے ہیں بھی تم نے تو وہ دھونا تھا, کیا کہتے ہیں, کچن میں برتن دھونے, تو کہتے میں نہیں دھوتا. تو دس از اے ویری بیڈ سائن, دس از اے ریڈ سگنل. اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے نا بالکل ریلیشن شپ بھی بہت پریکیریس کنڈیشن میں ہے. بچہ جو ہے بالکل یہاں آ گیا, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. بچہ کبھی بھی اسٹیج پہ نہیں آتا, دیر از آلویز اے ہسٹری. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت پرورش کرتا ہے برسوں, وقت پرورش کرتا ہے برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اس سچویشن کے اندر نا یو نیڈ ایڈوائس, یو نیڈ ایکسپرٹ ایڈوائس. یا تو کسی اچھے عالم میں دین کی بات چلے جائیں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل چارج نہیں کرتے ہماری طرح, تو وہ جو ہے آپ کو ایک اچھی فری ایڈوائس مل جاتی ہے. یا کوئی بہت اچھے کوئی بزرگ کے پاس چلے جائیں فیملی کے اندر, جو آپ سے آپ سمجھا سکیں, یا ہم فقیروں کے پاس آ جائیں. اس سچویشن میں نا آپ انٹروینشن کرنے کی کوشش مت کریں, کیونکہ آپ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم یہاں پہنچے ہیں. اگر آپ مزید اس غلط فارمیٹ کو لگائیں گے تو یہ کام اور بگڑ جائے گا. تو یہ ایکسیپشنل سچویشن ہیں, اس کے اندر آپ نہ, جیسے فار ایگزامپل ایک بچی ہمارے پاس آئی, تو کیا تھا ایشو یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کو مارتی تھی, فزیکلی مارتی تھی. تو یہ تو ہاتھ سے چلی گئی نا بات, اب کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب 21 سال کی 20 سال کی لڑکی ہے, باپ کو مارتی ہے تھپڑ وغیرہ, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہاؤ آر یو گونا ورک آن دس؟ وہ اللہ کے فضل ہے, وہ آئے, پھر پورا ایک پروسیس چلا, 1 سال لگا اس میں, اور اللہ کا احسان ہے کہ چیزیں بہتر ہو گئیں. اس نے کہا میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا چاہتی سر, مجھے نکالیں باہر. میں نے کہا نکلو باہر. اس کے مدرسے کے اندر دارا جانا چاہتی تھی. اب حالات بالکل بدل گئے, اللہ کا احسان ہے, چیزیں بالکل بہتر ہو گئی. تو وہ تو ایک بہت ایکسیپشنل کنڈیشن ہے, سچویشن ہے. تو آپ کو اپنا کیس پورا لا کے دکھانا پڑے گا ہم کو یا کسی اور کو, اور وہ پورا کیس دیکھ کے بتائیں گے دس از دی وے یو نیڈ ٹو پروسیڈ.
اچھا جناب اب بتائیں یہ جو سوال تھا اس کا جواب ہے واٹ should be recommended punishment. There should not be no punishment till you take some good advice from experts. دیکھیں تھوڑی بہت چوٹ لگتی ہے آپ بینڈیڈ بھی لگا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ آیوڈین بھی مل لیتے ہیں لیکن ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یہ سوج جاتی ہے تو آپ خود تو نہیں کچھ کرتے نا تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مے بی دیر از اے فریکچر یو نیڈ ٹو get it done. ہمارے والدہ کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہوا وہ سمجھ ہی نہیں پائیں ہم بھی نہیں سمجھ پائے مالش والش کرتے رہے تو ڈاکٹر کے پاس گئے الٹیمیٹلی تو انہوں نے کہا تھا جب ڈسلوکیٹ ہوا تھا اس کے ودن 24 آورز یا 48 آورز آ جاتے تو یہ واپس چلا جاتا اب اس کی الگ جگہ بن چکی ہے اس کی الگ ایک پوزیشن آ چکی ہے اب there is no way کہ یہ واپس آئے گا the only solution is that we have replaced the shoulder. آپ بتائیں کہ وہ کہاں سے بات کرتے ہاں اگر آ جاتے ٹائم پر تو ہمیں کر دیتے نہیں آ سکے آپ اب 1 مہینے بعد آ رہے ہیں وہ تو ختم ساری نرو ساری اور سارے مسل اس نے اپنی الگ جگہ بنا دی ہے اب نہیں ہو سکتا ملٹیپل ایکسپرٹ کو دکھایا انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا nothing. Now you have to actually اب شولڈر ریپلیسمنٹ امیجن کریں لیکن اگر نہیں کریں گے تو جو ہاتھ کا فنکشن ہے وہ ایسا جا رہا ہے کہ نروز پنچ ہو رہی ہیں تو ڈاکٹر نے کہا یو ایس سے آئے تھے ہمارے ریلیٹیو ہیں اس نے وہ بھی آرتھوپیڈک سرجن اس نے کہا کہ آپ کی ہاتھ کی کنٹرول بھی چلا جائے گا سارا کہتا ہے احمد بھائی دس از ناٹ این الیکٹیو سرجری it is an emergency surgery this should be done as soon as possible otherwise she will lose control of the hands بچوں کا بھی معاملہ ایسا ہے بہت دفعہ اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ اس کو مزید کریں گے نا وہ اور ڈیمیج ہو جائے گی چیز تو آپ بالکل اس کو ٹچ نہیں کریں لیٹ ایکسپرٹس ٹیک اے لک ایٹ اٹ ٹھیک ہے اچھا کوئی اور سوال ہے اچھا کوئی کوشچن اگر ہو وی ہیو گاٹ 4-5 منٹس کوئی کوشچن ہو تو بتائیں ادروائز وی ول ہاں واٹ اف ہی فیلڈ ٹو انفورس دا کانسیکوینس اگر آپ نے انفورس نہیں کیا تو اب آپ کی غلطی ہے نا کیوں نہیں انفورس کیا مطلب کیا انفورس کرنا چاہیے اتنا چاہیے نا کہ تھوڑا سا مشقت کرنی پڑے گی کہ بچے کو کہے بھائی تم کچن میں چلے جاؤ 10-15 باہر بیٹھ گئے کتاب لے کر انشور کیا اس نے کچن میں کر لیا کام کچن کے اندر جا کے تھوڑا سا کوئی جو ہے وہ کارن فلیکس کھا لیا اس وقت نہیں تھوڑا سپرویژن کیا تاکہ بچے کو پتہ جائے کہ دیکھو بھائی انفورس ہوتا ہے یہاں کانسیکوینس اب کی چھوٹ نہیں ہوتی وہ کیا اور پھر اس کے بعد آپ نکل گئے تو اور اگر آپ نے نہیں کیا انفورس کانسیکوینس کو تو پھر جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے یا تو آپ سب بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جیسے نونی والا کام کر لیں جس کے بچے چھوٹے نا ان کے پاس اپرچونٹی ہے ہمارے بچے تو چھوٹے چھوٹے نہیں رہے ایک ہی آئی ہے ابھی چھوٹی پچھلے مہینے ماشاءاللہ 1.5 مہینے پہلے اس کے بعد میں وہی کروں گا جو نونی کے ساتھ ہوا ہے انشاءاللہ لیکن چھوٹے بچے ہیں تو آپ تو محبت سے آپ ان کو کہتے ہیں فتح کر لیں مار پیٹ بالکل نہیں اور کہیں کسی ایسی جگہ بچے کو جانے ہی مت دیں جہاں پٹائی ہوتی ہے نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی اسکول نہ کوئی جگہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ ایسے مدارس ہیں جہاں پٹائی نہیں ہوتی وہاں بھیجیں ایسے اسکول ہیں جہاں فزیکل پنشمنٹ نہیں ہوتی وہاں بھیجیں بچوں کو ڈیمیج ہونے سے تباہ ہونے سے پلیز بچائیں ٹھیک ہے اچھا جناب تھینک یو سو ویری مچ اب میں ہی چاہ رہا تھا کہ اگر سارے لوگ جو ہمارے اس میں تھے ایک سے ہاں بولیں What should be the age limit of small in your opinion? چھوٹا بچہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں کتنی ایج کے بچے کو چھوٹا کنسیڈر کریں ایک سیکنڈ اسمال چائلڈ کا مطلب کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر بچے چھوٹے ہیں ہاں تو وہ جو آپ نور اسلام کے ساتھ کہہ تو وہ چھوٹے کی ایج کیا ہے چھوٹے کی ایج تو بالکل مہینوں 4 مہینے سے شروع کر دیں نا اور میکسیمم ایج تو جب تک مرتا نہیں ہے مطلب میرا بیٹا 7 سال کا تو شوڈ آئی کنسیڈر چھوٹا اور شوڈ آئی میک دا روٹ اینڈ اولڈ
اچھا کب انفورس کریں رولس؟ جی جی ہاں 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 رولس تو آپ کو انفورس کرنا چاہیے 5-6 سال کی عمر سے. ہاں بلکہ 7 سال کے بعد. 7 سال. جب 7 سال سے پہلے تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بچے پہ تو کوئی ذمہ داری ڈالنی نہیں چاہیے، بس سمجھاتے رہیں. 7 سال کے بعد شروع کریں ان کے اوپر کام، رولز کانسیکوینسز وغیرہ. 7 سال پہلے تو پیار محبت سے سمجھا دیا، لیٹ دم پلے، زیادہ رول لگائے نہیں ان کے اوپر. اچھا میں یہ چاہتا کہ اگر آپ سب حضرات جو ہیں وہ، میں اپنا واٹس ایپ دے رہا ہوں، اس پہ نا آج کے سیشن کا تھوڑا فیڈ بیک دے دیں، کیونکہ ابھی یہ سیشن ہم نے اور کرنے. تو لاسٹ ٹائم جو پینٹنگ ورک شاپ تھی اس کے اندر زبردست فیڈ بیک آیا، اسپیشلی طلحہ بیگ صاحب کا آیا، اور ہمارے پاس وہ تھے کیا کہتے ہیں وقاص فرام الخیر. خیر وقاص نے بہت زیادہ کام کیا، پورا لکھ کر مجھے دیا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے خیر دے، وقاص کا اسپیشلی، کہ وہ اس کی وجہ سے میں نے پورا ری اسٹرکچر کیا ورک شاپ کو. اور اس کے بعد جو اسلام آباد کی ورک شاپ ہوئی وہ بہت بہتر تھی، یعنی یہاں تو کوئی شکایتیں بھی تھیں، وہاں بالکل کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا الحمدللہ. تو اسی لیے اب ریئلی اپریشیٹ کہ آپ سب کے سب لوگ جو ہے نا مجھے واٹس ایپ کریں اپنے فیڈ بیک. میرا واٹس ایپ نمبر ڈال دیں سلیمان میں، تاکہ ہم ان سیشنز کو بہتر کریں. کل اور پرسوں، کل یا پرسوں نا ایک اور سیشن ہم کریں گے. کیا ہے اس کا نام؟ ہاں کیریکٹر کا ویبینار کریں گے، اس کے اندر بھی ایک دو چیزیں ہم پڑھائیں گے. تو آپ کو فیڈ بیک ہوگا نا اس سے انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ می ڈو بیٹر انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. دعا میں بہت یاد رکھیے گا. اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، کوئی کسی کی دم پہ پاؤں پڑ گیا ہو، تو میں معذرت خواہ ہوں. جن لوگوں کے ہم نے تذکرے کیے وہ کہیں سے سن لیں، تو اگر کوئی بات بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جن لوگوں کے پاس میرے لائیو لیسن نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا واٹس ایپ نمبر میرے پاس نہیں ہے، تو اپنا واٹس ایپ نمبر اور نام میں بھیج دیں تاکہ میں آپ کو اپنے اس میں ڈال دوں، براڈ کاسٹ لسٹ میں ڈال دوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.